تو یہ رمضان کا مہینہ آرڈنری مہینہ سے الگ ہے. اس میں جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اس مہینے میں وہ گناہ جو آرڈنری مہینے میں ہوتی ہے اس مہینے میں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ آرڈنری مہینہ نہیں ہے, یہ رمضان ہے. آن دی ادر ہینڈ ثواب بھی نفل کو امپاور کر کے فرض کر دیا جاتا ہے اور فرض کو امپاور کر کے 70 ٹائمز زیادہ کر دیا جاتا ہے. اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے, اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر, بیان اور نعت سننے کا موقع. ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز, علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے, جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین اکرام, یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اللہ ہم سب کو اس مہینے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں صرف ایک ایگزامپل دے کر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور ظاہر سے بات ہے میں اتنا سمپل رکھوں گا کہ ہر کوئی اس مہینے کے موٹیوز کو سمجھ جائے. یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ 11 مہینہ سے ڈیفرنٹ ہے. اس کا اسٹیٹس الگ ہے, اس کا ہر چیز الگ ہے. اس کو ایسے سمجھ لے کہ ایک انسان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے, اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. دوسرا آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ اسی نماز کو پڑھتا ہے, اس کو 25 نماز کا ثواب ملتا ہے. تیسرا آدمی اسی نماز کو مسجد نبوی کے اندر پڑھتا ہے, جہاں پہ اس کو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. چوتھا آدمی اسی نماز کو کعبہ خانہ کے اندر پڑھتا ہے, اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. حالانکہ نماز ایک ہی ہے, لیکن جگہ کے بدلنے سے نماز کے ثواب بڑھ جاتا ہے. وقت بھی اتنا لگا, رکعتیں بھی اتنی تھی, اور وہی نماز ہے, لیکن جسٹ بیکاز آف گھر میں پڑھا وہ گھر ہے ایک نماز, مسجد میں پڑھا 25 نماز, مسجد نبوی میں پڑھا 50,000, کعبہ خانہ کے اندر پڑھا تو 1,00,000. آن دی ادر ہینڈ ایک انسان ایک ایپل چوری کرتا ہے بازار کے اندر, اس کو گناہ پڑے گا کیونکہ چوری بری چیز ہے. دوسرا آدمی مسجد میں چوری کرتا ہے ایک ہی ایپل, اس کو بازار والے سے ڈبل گناہ پڑے گا کیونکہ مسجد الگ جگہ ہے. تیسرا آدمی مسجد نبوی میں چوری کرے, اس کو مسجد والے سے زیادہ گناہ پڑے گا. چوتھا آدمی کعبہ میں چوری کرے ایک ہی ایپل, اس کو مسجد نبوی سے بھی بڑا گناہ پڑے گا. تو جگہ کے بدلنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے, جگہ کے بدلنے سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ جگہ کہاں ہے اور کام کیا ہوا, اس کے مطابق سے یا تو اجر یا پھر سزا. تو یہ رمضان کا مہینہ آرڈنری مہینہ سے الگ ہے. اس میں جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اس مہینے میں وہ گناہ جو آرڈنری مہینے میں ہوتی ہے اس مہینے میں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ آرڈنری مہینہ نہیں ہے, یہ رمضان ہے. آن دی ادر ہینڈ ثواب بھی نفل کو امپاور کر کے فرض کر دیا جاتا ہے, اور فرض کو امپاور کر کے 70 ٹائمز زیادہ کر دیا جاتا ہے.
تو اس مہینے کے اندر کوئی ایسا حرکت، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے، جہاں پر ملنا تھا لینے کی جگہ دینا نہ پڑ جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، دماغ کے سوچنے کی حفاظت، ہاتھ کے پکڑنے کی حفاظت، پیر کے چلنے کی حفاظت، ہر اعتبار سے انسان کو پریکوشن لینا ہے، کانشیس رہنا ہے، دماغ کو حاضر رکھنا ہے، کیونکہ جیسے جگہ کے بدلنے سے ثواب بڑھ گیا، اسی طرح مہینے اور ماحول کے بدلنے سے، مہینہ کے بدلنے سے ثواب اور گناہ دونوں بدل جاتا ہے۔ ایسے نہ ہو جہاں پر ملنا تھا وہاں دینا پڑ جائے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت پاک اور مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے بددعا پر آمین بھی کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ امتی کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ اگر جس سے دل شکنی ہوئی ہے، جس سے دل تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، زبان میں تھوڑی کڑواہٹ پن آ گیا تھا، اس سے جا کر معافی مانگ لے۔ یہ مہینہ ہے معافی مانگنے کا، یہ مہینہ ہے غم خواری کرنے کا، یہ مہینہ ہے ایک دوسرے کو اسسٹ کرنے کا، یہ مہینہ ہے بھائی چارہ کو دگنا تگنا کرنے کا، یہ مہینہ ہے جس کا حق دینا تھا وہ دے دے، جس کا معاف کرنا تھا معاف کرا لے۔ معزز سامعین اکرام، یہ چاند سے شروع ہوا ہے، یوں چاند نکلے گا اور رمضان ختم ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم استعمال ہو جائے اس کے اندر۔ ایسے نہ ہو کہ نمازیں رہ جائے، قرآن رہ جائے، نفلی عبادات رہ جائے، سب وہیں کے وہیں رہ جائے۔ یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، یہ جب تک دنیا رہے گی۔ لوگ آئیں گے چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، چاند دیکھ کر عید منائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس میں استعمال ہو جائے۔ اگر ہم استعمال ہو جائیں گے نا تو ہماری بھلائی، ہمارا فائدہ، قبر میں جائیں گے ہنستے ہوئے جائیں گے، فرشتہ سوال جواب کرے گا ہنستے ہوئے ہم سوال جواب کریں گے، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے ذکر کیا، ہم نے غریبوں کو پیٹ بھرا، محتاجوں کو محتاجی سے نکلنے کا ذریعہ بنا، زبان میں مٹھاس لایا، بھائی کا حق ادا کیا، ماں باپ کا حق ادا کیا، جس کا جو لینا دینا تھا وہ سب کلیہ کٹ کر کے دنیا سے گئے۔ تو اس مہینے کے اندر ایسا زندگی گزارو کہ اس کا امپیکٹ، اس کا ریفلیکشن، اس کا شیڈو ہمیں 11 مہینہ دیکھنے کو ملے، ورنہ یہ تو آئے گا اور جائے گا، آئے گا اور جائے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین اکرام، جو بھی بات آج کے نشست میں ہوئی ہے اس پر غور کرے، فکر کرے اور اپنے زندگی کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یقین کریں، ایک ایسا حرکت جس کو اللہ پسند کر کے ہمیں جنت بھی دے سکتا ہے، on the other hand ایک ایسی حرکت جو ناپسند کر کے اللہ ہمیں دوسر بغل بھی پھینک سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس مہینے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی سنی گئی ہے میڈیا کے حوالے سے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو یا اللہ معاف عطا فرما، ہم سب کو معاف عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مہینے کے حوالے سے ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنوں نے روزہ رکھا، افطار کی ہے، سحر کی ہے، سب کو قبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry. Your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. نبی محشر میں پوچھیں گے بتاؤ تم
उम्मती मेरे, तू मेरी कौन सी सुन्नत को अपने साथ लाया है। किताबुल्लाह को भी पुश्त के पीछे रखा तूने, खुदा को जिंदगी सारी किए नाराज आया है। मेरे चेहरे की सुन्नत को बिगाड़ा किस तरह तूने, मेरे अगयार को अपना बनाया रहनुमा तूने। नया कुफार का हर एक फैशन तूने अपनाया, जो आया जिक्र सुन्नत का उसे हर बार ठुकराया। रिवाजो रस्म में तूने गवाई जिंदगी सारी, मेरे दस्तूर को हर मोड़ पर तूने बुलाया है। नबी महशर में पूछेंगे, बताओ उम्मती मेरे, तू मेरी कौन सी सुन्नत को अपने साथ लाया है। किताबुल्लाह को भी पुश्त के पीछे रखा तूने, खुदा को जिंदगी सारी किए नाराज आया है। मुअज्जिन रोज मस्जिद के लिए तुझको बुलाता था, अज़ा के वक्त भी तू डोल और बाजे बजाता था। गिना और राज की महफिल में तेरा न जाना था, तुझे बस मैं कदों में मालो ज़र अपना लुटाना था। बड़े अरमान थे तुझसे अरे ओ उम्मती मेरे, जहन्नुम को भला अपने लिए क्यों कर जलाया है। नबी महशर में पूछेंगे, बताओ उम्मती मेरे, तू मेरी कौन सी सुन्नत को अपने साथ लाया है। किताबुल्लाह को भी पुश्त के पीछे रखा तूने, खुदा को जिंदगी सारी किए नाराज आया है। तिजारत के लिए कसमें भी खाई बेबहा झूठी, गरीबों से है सूद और रिश्वतें बेइल्तिहा लूटी। आया है नाम आए आमाल में तेरी दगाबाजी, न तुझसे अक़रबा राज़ी, न तुझसे बाप महाराज़ी। वहाँ मुँह फेर ले आका, क़यामत पर क़यामत है, वहाँ कुछ छुप सके ना जो यहाँ रब ने छुपाया है। नबी महशर में पूछेंगे, बताओ उम्मती मेरे, तू मेरी कौन सी सुन्नत को अपने साथ लाया है। किताबुल्लाह के पीछे रखा तूने, खुदा को जिंदगी सारी किए नाराज आया है। अपने दामन में मेरे आका छुपाए रखना, अपनी रहमत की रिदा हम पे बिछाए रखना। नबी के सामने महशर में
मुकातिब कैसे जाएगा, अमल कोई दिखा ऐसा जो आका को दिखाएगा। शफात के लिए यूं इल्तिजा भी कर न पाएगा, अगर वो फेर ले चेहरा उन्हें कैसे मनाएगा। सुबह खामोश हो जाएगी, पाँव हाथ बोलेंगे, गवाही नामाए अमाल देगा क्या कमाया है। नबी महशर में पूछेंगे, बताओ उम्मती मेरे, तू मेरी कौन सी सुन्नत को अपने साथ लाया है। किताबुल्लाह को भी पुश्त के पीछे रखा तूने, खुदा को जिंदगी सारी किए नाराज आया है। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान।